علیکم۔ آج ہم چین کے شہر گوانگجو میں حضرت ابی وقاص کے مزار پر آئے ہیں۔ کافی عرصے سے اس جگہ کے بارے میں سن رہے تھے، آج آخرکار موقع مل گیا۔ یہ جگہ نہ صرف تاریخی ہے بلکہ بہت سکون بھی دیتی ہے۔ چلے اندر جا کر دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی سب دکھاتے ہیں۔ یہ اندر کا منظر ہے۔ بائیں طرف خواتین کے لیے نماز کی جگہ ہے اور سامنے یہ مرکزی لان ہے جو چینی طرز تعمیر میں بنایا گیا ہے۔ یہ مزار تقریباً 1300 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ اگرچہ وقت کے ساتھ اسے کئی بار مرمت اور دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے، لیکن اس جگہ کی اصل پہچان آج بھی برقرار ہے۔ یہ سامنے آپ جو کنواں دیکھ رہے ہیں، اسے شبی کنواں کہا جاتا ہے۔ یہ کنواں تقریباً 1300 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ تاریخی تختی کے مطابق اس کا تعلق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ سے جوڑا جاتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی ہمیشہ صاف اور میٹھا رہا ہے اور آج بھی اسے یہاں ایک خاص تاریخی علامت کے طور پر محفوظ رکھا گیا ہے۔ مین مزار کی طرف جانے کے لیے آپ کو اس 3 دروازوں والے راستے سے اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہاں قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ سامنے ایک بڑا صحن ہے اور اس کے ارد گرد صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ روایات کے مطابق یہاں حضرت ابو وقاص سمیت کل 41 صحابہ کرام مدفون ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو یہاں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی۔ یہاں کھڑے ہو کر انسان خود کو بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے اور دل سے بس یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی سچا ایمان اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر مبارک ہے، جو چادروں سے ڈھکی ہوئی ہے جن پر کلمہ لکھا ہے۔ یہاں چند لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم بھی کچھ دیر بیٹھے، خاموشی سے تلاوت کی اور بس دل میں سکون محسوس کیا۔ یہاں سے نکلتے ہوئے دل سے یہی دعا نکلتی ہے، یا اللہ ہمیں اپنی راہ پر ہدایت عطا فرما۔ ہمارے آباء و اجداد اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں تیرے دین کے لیے قربان کی۔ اللہ ہمیں بھی انہی بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ اس دور کے فتنوں میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں دین، اسلام اور امن کے پیغام پر قائم رکھ اور آخر تک ہمارا حامی و ناصر رہ، آمین۔ یہ مزار کے باہر ایک اور صحن ہے۔ یہاں بھی کافی قبریں ہیں، 30 سے زیادہ تقریباً۔ کچھ قبریں بڑی ہیں اور کچھ چھوٹی۔ یہ کن کی ہے اس کی مکمل تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن ظاہر ہے ان کا بھی اس جگہ اور یہاں کی تاریخ سے کوئی تعلق رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اب ہم اس مزار کی مسجد کے صحن میں آ رہے ہیں۔ یہ مسجد عام طور پر پائشنگ مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے اور مقامی لوگ اسے شیان شیان مسجد بھی کہتے ہیں۔ یہ چین کی قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے اور اس کا کل رقبہ تقریباً 40,000 مربع میٹر ہے۔
جو ہمارے پاکستانی حساب سے تقریباً 80 کنال بنتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک مسجد نہیں، یہ مکمل بڑا کمپلیکس ہے۔ ہم یہاں اکثر جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ ہر جمعے کو مختلف قومیتوں کے مسلمان یہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ جگہ آج بھی عبادت اور اجتماع کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ کوئی پروگرام چل رہا ہے، یہاں پر اکثر ہی سبیل یا اس طرح کے صدقات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ جمعے والے دن بھی اکثر لوگ اپنے صدقات یہاں پر ہی لاتے ہیں۔ یہ مسجد اپنی ساخت میں بالکل پرانے چینی طرز تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ چھتوں کی شکل، لکڑی کا کام اور کلرز کا انتخاب سب کچھ چینی آرکیٹیکچر جیسا ہے، لیکن روح پوری اسلامی ہے۔ یہی چیز اس جگہ کو خاص بناتی ہے۔ جمعہ کے دن یہاں کی فضا بالکل بدل جاتی ہے، مسجد اندر سے مکمل بھر جاتی ہے، اور اگر آپ جمعے سے کم از کم 40 منٹ پہلے نہ آئیں تو اندر جگہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پردیس میں، خاص طور پر چین جیسے ملک میں جہاں زیادہ تر لوگ مذہب کو زندگی کا حصہ نہیں سمجھتے، انسان کبھی کبھی اندر سے خالی سا محسوس کرتا ہے۔ کام، روٹین سب چل رہا ہوتا ہے، لیکن دل کو وہ سکون نہیں ملتا۔ ایسے میں اس مسجد میں آنا دل کو واقعی چھو جاتا ہے۔ یہاں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، خطبہ سنتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے، لیکن سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جگہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا دین زندہ ہے اور دنیا کے ہر کونے میں سانس لے رہا ہے۔ یہاں آ کر دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے، جیسے روح دوبارہ تازہ ہو گئی ہو۔ واقعی یہ جگہ صرف نماز کی نہیں، بلکہ روح کو ریچارج کرنے والی جگہ ہے۔ یہاں مزار کے باہر بھیک مانگنے والے بھی نظر آتے ہیں، خاص طور پر جمعے کے دن۔ چین میں 60 سال میں نے کہیں اور یہ منظر نہیں دیکھا، سوائے اسی علاقے میں۔ میں ذاتی طور پر بھیک مانگنے کے حق میں نہیں ہوں، یہ بہتر ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے اور محنت والے راستے کو اپنایا جائے۔ آخر میں اس جگہ سے رخصت ہوتے ہوئے دل میں ایک ہی احساس ہے، یا اللہ، جس دین کو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام دنیا کے اس دور دراز حصے تک لے کر آئے، اس دین کو ہمارے دلوں میں بھی زندہ رکھ۔ یا اللہ، ہمیں انہی راستوں پر چلنے کی توفیق دے جن پر وہ چلے، اور آج کے زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ آمین والسلام۔